السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یکم رمضان المبارک ہے۔ میں تمام ناظرین اور سامعین کو دورہ تفسیر القرآن الکریم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ 11 بجے سے لے کر 12:30 بجے دن یہ پروگرام انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ آج کی نشست میں ہم سورۃ الفاتحہ اور پہلا پارہ الف لام میم، جس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے 141 تک آیات ہیں، ان کا رکوع کے حساب سے انشاءاللہ مختصر جائزہ پیش کریں گے۔ ہر رکوع کے بنیادی مضامین اور ان کا خلاصہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع کی تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم۔ سورہ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات میں بندہ مومن کی نظر بیک وقت اللہ تبارک و تعالی کے نظام ربوبیت پر رہتی ہے، نظام رحمت پر رہتی ہے اور نظام عدالت پر رہتی ہے، اور پھر بندہ مومن اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو
اس انداز میں بیان کرتا ہے اللہ ہی کے الفاظ کی شکل میں کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سورہ الفاتحہ کو صحیح معنوں میں صرف اس کے بنیادی مضمون کو دعا کی شکل میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ سورہ الفاتحہ دعا ہے، اور قرآن مجید کے 30 پارے جواب دعا ہیں۔ تو اس میں ایک دعا جو بار بار نماز کی حالت میں اور نماز کے علاوہ بھی ایک انسان کے دل میں وہ دعا کے الفاظ مسلسل موزن رہتے ہیں، وہ ہے طلب ہدایت، صراط مستقیم پر استقامت کی دعا، اور اسی کے ساتھ ساتھ رب کے انعام یافتگان بندوں کے راستے پر چلنے کی خواہش، تمنا اور فریاد، اور جن لوگوں پر اللہ کا غضب ہوا اور جنہوں نے راہ حق سے انحراف کر کے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، ان کے راستے سے اجتناب کرنے کی دعا، ان کے راستے سے بچنے کی دعا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو سب سے طویل سورت ہے سورہ البقرہ، اس کے پہلے رکوع میں در حقیقت پوری انسانیت کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک گروہ وہ جو اپنے دل میں خوف خدا رکھنے والا ہے، اور دوسرا گروہ وہ جس کے دل میں خدا سے بے خوفی ہے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں آغاز میں ہی بتا دیا گیا کہ یہ کتاب شک و شبہ سے بالا تر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، یہ حقائق پر مبنی ہے، اس کے احکامات، اس کے فرامین، اس کی تمام خبریں اور اس کے اندر اقوام کے بیان کردہ حالات اور آخرت میں انسانیت کو جس انجام سے دوچار ہونا ہے وہ حالات سب حقائق پر مبنی ہیں، کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے ایک متقی شخص کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ رب کی طرف سے ہدایت ہے، اور ہدایت یافتہ بننے کے لیے وہ ہدایت بیان کرنے والی کتاب کے ساتھ مضبوط اور مستحکم تعلق قائم کرتا ہے۔ رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم شعوری کوشش کریں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے دن ہو یا رات ہو اس کتاب کے ساتھ حد الامکان تلاوت کا تعلق قائم کریں گے، سمجھنے کا تعلق قائم کریں گے، احکامات پر عمل کرنے کا تعلق قائم کریں گے، قرآن مجید کے بیان کردہ نظام کی دعوت دینے کا کام کریں گے، اور بالآخر اپنے ملک میں اور پوری دنیا میں یہ کوشش کریں گے کہ احکامات قرآنیہ کا عملی نفاذ ممکن ہو سکے۔ میں نے ابھی اس رکوع کے تعارف میں یہ بات کی تھی کہ انسانیت کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک گروہ خوف خدا رکھنے والوں کا، اور ان کے 6 اوصاف بیان کیے گئے۔ نمبر 1 غیب پر ایمان، نمبر 2 نماز کا قیام، نمبر 3 رب کے عطا کردہ رزق سے مال خرچ کرنے کا جذبہ، نمبر 4 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب پر ایمان،
نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے سب پر ایمان۔ نمبر 6، آخرت پر یقین۔ ناظرین و سامعین، اگر آپ غور فرمائیں تو ان 6 میں سے 4 کا تعلق تو عقائد کے ساتھ اور نظریات کے ساتھ ہے۔ گویا یوں سمجھ لیجئے عملی طور پر جو 2 کام دیکھنے کو ملتے ہیں جس پر سارے دین کا دار و مدار ہے، وہ نماز کا قیام ہے اور مال کا انفاق ہے۔ یہی 2 عمل ایسے ہیں جو بیک وقت خالق اور مخلوق کے ساتھ رشتے کو احسن بنیادیں فراہم کرتے ہیں۔ اور پھر انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور کامیابی پانے والے ہیں۔ ہم اپنے دلوں میں اس عظیم جملے کی روشنی میں یہ تڑپ اور طلب پیدا کریں کہ میں انشاءاللہ ایسے ہی گروہ میں زندگی کی آخری سانس تک اور پھر بعد کے حالات میں شامل رہنے کی دعا کرتا رہوں گا، اور دعا کے ساتھ ساتھ نماز اور انفاق مال کے جذبے کو انشاءاللہ کبھی سرد نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس گروہ کا تذکرہ کیا ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بصیرت کے لیے دل عطا فرمائے، مشاہدہ کائنات کے لیے آنکھیں عطا فرمائیں، حقائق کی سماعت کے لیے کان عطا فرمائے، لیکن انہیں اللہ کے عطا کردہ ان اعضاء سے باقی تمام کام لینے ہیں سوائے ان کاموں کے۔ ان کے دل میں حق کی بصیرت کے حوالے سے کوئی خواہش نہیں ہے۔ ان کی آنکھیں کائنات کے مشاہدے سے توحید کے پیغام کو نہیں سمجھ سکتی۔ ان کے کان حق کی آواز سننے کے حوالے سے بہرے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے بارے میں اپنا فیصلہ صادر فرماتے ہیں کہ رب کے انبیاء اور رب کی وحی آنے کے بعد ان کے غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی گئی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا۔ یوں سمجھ لیجئے اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کے اندر نہ طلب ہدایت پیدا ہو اور نہ ہدایت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو اور نہ اسے اپنے انجام کی فکر ہو۔ حق کو ٹھکرانا، حق کو مسترد کرنا، رب کی حاکمیت پر ایمان نہ رکھنا، رب کی ربوبیت پر ایمان نہ لانا، رب کی الوہیت کو تسلیم نہ کرنا، اس کا لازمی نتیجہ جو نکلنے والا ہے وہ عذاب عظیم کی شکل میں نکلنے والا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ ہدایت پر بھی ہیں اور کامیاب ہونے والے ہیں، اور وہ لوگ جن کے بارے میں بڑے عذاب کا فیصلہ ہونا ہے، اے اللہ ہم سب کو ایسے طبقے میں شامل ہونے سے محفوظ فرما۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 2 یہ در حقیقت منافقین کی خرابیوں، منافقین کی چالاکیوں، منافقین کے
شیطانی کردار کو بے نقاب کرتا ہے۔ دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں اور اسی رکوع میں آپ رکوع نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جو الفاظ نقل فرمائے ہیں، جو خود ایمان کا دعویٰ کرے اور پھر ایمان والوں کو بے وقوف کہے، یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے۔ معاشرے میں فساد برپا کرنے والے، لیکن خود کو سب سے بڑا مصلح سمجھنے والے، اہل ایمان کے ساتھ ملتے ہیں تو مومن بن جاتے ہیں، اہل کفر کے ساتھ ملتے ہیں تو کافر بن جاتے ہیں۔ یہ دو رخی اللہ تبارک و تعالی کو کسی صورت میں پسند نہیں ہے۔ میں یہاں ایک بڑی اہم بات کہنا چاہتا ہوں۔ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں نے اپنے نفاق کی بنیاد جھوٹ پر رکھی۔ رمضان المبارک اور جھوٹ کے خاتمے کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان المبارک میں جھوٹ پر عمل نہیں چھوڑتا اور جھوٹ بولنا ترک نہیں کرتا، ایسے شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں منافقین کے حالات سنتے سنتے اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے خاندان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے معاشرے کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں یہ سب سے مہلک بیماری میرے دل میں اور میری زبان پر تو نہیں پائی جاتی۔ جھوٹ سے صداقت کا سفر اختیار کرنے کے لیے رمضان المبارک سے بہتر اور کوئی مہینہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے حوالے سے فرمایا ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو بہرا قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو گنگا قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو اندھا قرار دیا ہے۔ ان کے گنگے، ان کے بہرے اور ان کے اندھا پن یہ کس لحاظ سے ہے؟ یہ حق کے حوالے سے جو ان کا مخالفانہ رویہ ہے، حق کے حوالے سے جو ان کا باطل رویہ ہے، حق کے حوالے سے جو ان کا غیر سنجیدہ رویہ ہے، اس بنیاد پر ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ آئیے ہم تہیہ کرتے ہیں انشاءاللہ کبھی حق بیان کرنے کے حوالے سے گنگے نہیں بنیں گے انشاءاللہ، کبھی حق دیکھنے کے حوالے سے اندھے نہیں بنیں گے انشاءاللہ، اور کبھی حق سننے کے حوالے سے گنگے نہیں بنیں گے انشاءاللہ۔ جہاں حق بات کرنی ہوگی کریں گے، جہاں حق بات سنائی جا رہی ہوگی سنیں گے، جہاں حقائق پر مشتمل مشاہدات ہوں گے انہیں اپنی بصارت سے دیکھ کر بصیرت کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی 2 اقسام اس رکوع نمبر 2 میں بیان کی ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو مستقل اندھیروں میں رہنا پسند کرتے ہیں، یعنی ایمان کی روشنی ان کے قلوب کے اندر نہیں اتری اور وہ کفر و ضلالت کے اندھیروں میں بھٹکنا پسند کرتے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو آسان اعمال تو اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اگر انہیں جہاد کی طرف بلایا جائے، انہیں زکوٰۃ کی طرف بلایا جائے، تو ایسے اعمال جن میں انہیں اپنی جان کے جانے کا خطرہ ہو، جن میں انہیں اپنے مال کے خرچ کرنے کی ترغیب دی جائے، تو ایسے لوگ پھر ان اعمال سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ ہم شریعت کے احکامات کو مختلف اجزاء میں
نہ تبدیل کریں گے نہ تقسیم کریں گے کہ یہ آسان قسم کے اعمال تو کرتے چلے جائیں گے، لیکن جو اعمال ہمارے نفس پر بھاری ہوں انہیں ہم ترک کرتے چلے جائیں گے۔ میں اس کی مثال روزے ہی کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں کہ اگر روزہ صرف بھوک، پیاس اور شہوت کے جذبے پر قابو پانے کا نام ہے تو پھر سمجھ لیجئے اس کے برعکس ہم اعلیٰ ترین نتائج حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اگر ہم جھوٹ سے اجتناب نہیں کرتے، اگر ہم رشوت سے اجتناب نہیں کرتے، اگر ہم سود سے باز نہیں آتے، اگر ہم جرائم سے باز نہیں آتے، تو پھر یوں سمجھ لیجئے ہم نے بھی دین کے ان اعمال کو اختیار کر لیا ہے جو ہمارے نفس پر بھاری نہیں ہیں۔ لیکن جہاں نفس کا اور ہمارے دین کے احکامات کا ٹکراؤ ہوتا ہے، جہاں مفادات کا اور دین کے احکامات کا ٹکراؤ ہوتا ہے، وہاں ہم دین کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں اور نفسانی خواہشات کو عملاً اختیار کر لیتے ہیں، تو یہ بھی منافقت ہی کی ایک شکل ہے۔ سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو اپنی بندگی کی دعوت دی ہے، جس کا لازمی نتیجہ تقوی کی شکل میں نکلنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے بڑھ کر تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے خالق ہیں۔ پھر زمین کی طرف دیکھیے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی نے چلنے کے لیے اسے بہترین ہموار بنا دیا ہے۔ پھر آسمان کی طرف دیکھیے، پھر آسمان سے برسنے والی بارش کی طرف دیکھیے، اور پھر پانی کی مدد سے کتنے انواع و اقسام کے پھل ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے تمام چیزوں پر نظر ڈالیے۔ ہمارا یہ جسم، یہ ہمیں توحید خداوندی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یہ زمین، یہ ہمیں رب کی حاکمیت کی دعوت دیتی ہے۔ یہ وسیع و عریض آسمان، یہ ہمیں رب کی بندگی کی دعوت دیتا ہے۔ اور پھر بارش کی شکل میں پانی کا نزول اور اس سے پھلوں کا پیدا کیا جانا۔ دیکھیے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ یہ سب کام کر سکے؟ تو اس لیے منع کر دیا گیا اس رکوع میں کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرائیں۔ گویا عقیدہ توحید پر اپنی زندگی کی بنیاد کو ثابت قدم رکھنا ہے انشاءاللہ۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام لوگوں کو جو قرآن مجید کے نزول کے وقت بھی اور قیامت تک اسے کلام الہی سمجھنے کے حوالے سے تردد میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہیں اس کلام کو کلام الہی سمجھنے کے حوالے سے تردد ہے تو پھر اس جیسی کوئی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ۔ اور دیکھیے قرآن مجید کی تکذیب کرنا، قرآن مجید پر ایمان نہ لانا، اس کا جو بھیانک انجام نکلنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے رکوع نمبر 3 میں اس حوالے سے ساری انسانیت کو یہ بتایا ہے کہ اس مقام سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، مراد ہے جہنم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت ہونی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کی کثرت ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کی کثرت ہو، جنت کی طلب رہے ہیں۔ تو ہم خود ذرا سوچیں کہ کیا انسان قرآن مجید سے بے تعلق ہو کر اس قسم کے انجام سے دوچار ہو جائے گا کہ بہترین محلات میں رہنے والے کو آگ کے گھر میں رہنا ہوگا۔ یقیناً جب وہ یہ سوچے گا تو پھر لازمی بات ہے وہ ایمان کی طرف بھی آئے گا، وہ اعمال صالحہ کی طرف بھی آئے گا۔ ہمارا اس دورہ تفسیر القرآن الکریم کا بنیادی مقصد اپنے اندر اور تمام
حاضرین اور سامعین کے اندر غور و فکر کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ غور و فکر کی شمع ہم نے اپنے دل میں روشن کر لی انشاءاللہ تو پھر غفلت کا خاتمہ ہوتا جائے گا۔ پھر اسی رکوع میں، رکوع نمبر 3 سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے جو حقیقی معنوں میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان کے نقصان اٹھانے کی وجہ ان کے 3 جرائم ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی کے وعدوں کو فراموش کر دینا، یعنی عالم ارواح میں جو اللہ تبارک و تعالی کو معبود برحق ماننے کا وعدہ کیا تھا، عالم دنیا میں آ کر اسے پسے پشت ڈال دیا۔ نمبر 2، جن انسانی رشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جوڑنے کا حکم دیا تھا انہیں رشتہ جوڑنا پسند نہیں ہے، رشتے کو توڑنا بہت پسند ہے۔ میں یہاں اس دوسرے جرم کے حوالے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں رشتہ داری کو توڑ کر جائیں گے پل صراط پر انہیں توڑ دیا جائے گا، اور جو دنیا میں رشتہ داری کو جوڑ کر جائیں گے پل صراط پر انہیں جوڑ دیا جائے گا۔ آئیے رمضان مبارک کے اس مہینے کی برکت سے اس لحاظ سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کرتے ہیں۔ کہاں کہاں چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، کہاں کہاں چھوٹی چھوٹی مخالفت ہے، کہاں کہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کو رائی کا پہاڑ بنا دیا گیا ہے، اور انسان کو چونک جانا چاہیے کہ جو لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں ان کا دوسرا جرم یہ ہے کہ وہ رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ تو خصلت میرے اندر بھی پائی جاتی ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے۔ درس سننے کے دوران ہی اپنا ہم احتساب کریں، اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کریں کہ انشاءاللہ آئندہ میں رشتے توڑنے والوں میں سے نہیں ہوں گی یا نہیں ہوں گا، میری ترجیح رشتوں کو جوڑنا ہوگا۔ اور جو تیسرا جرم بیان کیا گیا ہے وہ تمام لوگ جو زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، اس فساد کی بنیاد چاہے کفر ہو، اس فساد کی بنیاد چاہے شرک ہو، اس فساد کی بنیاد چاہے نفاق ہو، اس فساد کی بنیاد چاہے عمل غیر صالح ہو، اس فساد کی بنیاد چاہے نفسانی خواہشات کی تکمیل ہو۔ تو یوں سمجھ لیجئے مالی فساد ہو یا عدالتی فساد، اسی طریقے سے سیاسی فساد ہو یا معاشرتی فساد، ایسے لوگ جہنم کی شکل میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ میں ان 3 چیزوں کو دوبارہ آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اس نیت سے، اس سوچ سے کہ ہم انشاءاللہ اپنے دامن کو ان تمام چیزوں سے بچائیں گے۔ پاکستان میں اس وقت دیکھیے چوری، ڈاکہ، ناحق قتل، جھوٹی گواہی، کیا یہ تمام چیزیں فساد کے زمرے میں نہیں آتی؟ یعنی یہ مہینہ تربیت کے لحاظ سے تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں آئیڈیل مہینہ ہے۔ آئیے یہ تینوں باتیں طے کر لیں، انشاءاللہ رب کے ساتھ اپنے تعلق کو عصر نو بہترین کریں گے، انشاءاللہ رشتہ داری کی بنیاد کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ، اور زمین میں جتنے لوگ آباد ہیں بغیر کسی مذہب کی تفریق کے، بغیر کسی مسلک کی تفریق کے، بغیر کسی جغرافیہ کی تفریق کے، ہم انشاءاللہ اپنے اس وجود کو خیر کا ذریعہ بنائیں گے اور شر کی شکل میں کسی فساد میں شامل نہیں ہوں گے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ فساد کو ختم کرنے کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 آیات میں، آخری 2 آیات میں
انسانوں کو پھر ایک مرتبہ متوجہ فرمایا ہے اپنی طرف کہ تم میرا انکار کر کیسے سکتے ہو؟ میں نے تو تمہیں زندگی دی ہے، ذرا بھی بصیرت نہیں ہے، ذرا بھی تم نہیں سوچتے کہ جس رب نے تمہیں پورا جسم عطا کر دیا ہے، پوری صلاحیتیں عطا کر دی ہیں، وہ اگر تمہیں تخلیق نہ کرتا تو تم دنیا میں آ نہیں سکتے تھے، وہ اگر تمہیں زندگی نہ دے تو تم موت کے منہ میں چلے جاؤ، موت کے بعد وہ اگر تمہیں دوبارہ زندہ نہ کرے تو ہمیشہ کے لیے تمہارا نام و نشان ختم ہو جائے، اور پھر تم نہیں دیکھ رہے کھلی آنکھوں سے اسی زمین پر لوگ آباد ہوتے ہیں اور بستے ہیں، تمہارے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، کئیوں کو تم دیکھ چکے ہو کہ ان پر وہ لمحہ آ جاتا ہے جو ان کی دنیا کی زندگی کے خاتمے کا دن ہوتا ہے، جسے یوم وفات کہا جاتا ہے۔ اس دن نہیں جانتے تم کہ وہ کون سی ذات کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ تو ایسی قدرت رکھنے والی ذات کے حوالے سے تمہارا یہ رویہ، یہ یقیناً غیر سنجیدہ رویہ ہے، یہ یقیناً تمہیں تباہی اور ہلاکت کے راستے پر لے جائے گا۔ اور پھر آخری آیت میں آپ دیکھیے رکوع نمبر 3 سورۃ البقرہ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو زمین اور آسمان کی نعمتوں کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر ان کے دلوں کی غفلت کو بیدار کرنے کے لیے بہترین اسلوب میں زمینی اور آسمانی نعمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا اور مجھے امید ہے کہ آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے انشاءاللہ کہ پورا مہینہ جہاں اس درس قرآن کو غور سے سنیں گے، وہاں انشاءاللہ پہلے سے غور و فکر کے جذبات جو موجود ہیں ان میں ہم سب اضافہ کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 4، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت، پھر ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا، فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے اس خدشے کا اظہار کرنا کہ جنوں کے بعد ایک نئی مخلوق انسانی شکل میں جو آئے گی تو وہ زمین کو فساد سے اور ناحق خون سے بھر دے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی دولت سے نوازنا اور پھر فرشتوں پر اس علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا غلبہ حاصل کرنا۔ اس رکوع کی بالکل آخری 2 آیات وہ ایک مرتبہ پھر ہمیں بتا رہی ہیں کہ کامیابی کیا ہے، فلاح کیا ہے، دنیا کیسے امن، راحت اور سکون کا گہوارہ بن سکتی ہے، آخرت ہمیشہ کے لیے کیسے ہمارے لیے دائمی خوشیاں لا سکتی ہے۔ میں رکوع نمبر 4 کے آخری 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں تاکہ یہ بات یقینی طور پر ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ اس زمین پر انسانوں کو آباد کرتے وقت ہی کیا پیغام دیا گیا تھا۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جب اس زمین کی طرف بھیجا گیا تھا تو اس وقت ارشاد باری تعالی ہے کہ ہم نے فرما دیا تھا کہ میری ہدایت جب تمہارے پاس آئے تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ایسے لوگ غمزدہ ہوں گے، لیکن جنہوں نے میری آیات کا انکار کیا اور ان کی تکذیب کی تو ایسے لوگ پھر آگ والے ہوں گے جس میں ہمیشہ یہ رہیں گے۔ گویا 2 الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، انہیں یاد کر لیجئے، اتباع ہدا، اتباع ہوا۔ اتباع ہدا کا مطلب یہ ہے زندگی کے تمام شعبے
اللہ تبارک و تعالی کی بھیجی گئی ہدایت کے تابع ہیں، چاہے انفرادی سطح پر ہیں، چاہے اجتماعی سطح پر ہیں، چاہے ذات کی حیثیت میں ہے، چاہے ریاست کی سطح پر ہے، چاہے فرد کی حیثیت میں ہے، چاہے معاشرے کی حیثیت میں ہے، انفرادی اور اجتماعی تمام معاملات میں ہدایت کی اتباع۔ دوسرا لفظ جو میں نے بتایا وہ ہے اتباع ہوا، ہدایت کو غیر اہم سمجھنا، ہدایت کو نظر انداز کرنا، اور ہوا یعنی خواہش۔ اب اس آدمی کو پھر اللہ کا بندہ نہیں کہا جائے گا، اتباع ہدا والے کو اللہ کا بندہ کہا جائے گا، اور اتباع ہوا والے کو خواہش کا بندہ کہا جائے گا۔ تو ہم سب اپنی زندگی سے لے کر امت کے معاملات تک جائزہ لیں کہ کیا اتباع ہدا ہو رہی ہے یا اتباع ہوا۔ کہیں ایسا تو نہیں زندگی کے کچھ شعبوں میں اتباع ہدا ہے اور زندگی کے باقی شعبوں میں اتباع ہوا ہے۔ تو یہ مہینہ ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اتباع ہدا کے معاملے کو مضبوط کرو، اتباع ہوا سے راہ فرار اختیار کرو۔ رکوع نمبر 5 سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 5 سے لے کر اب رکوع نمبر 16 تک اس پارے میں، سورۃ البقرہ کا جو پہلا پارہ ہے، اب مسلسل آپ دیکھیں گے بنی اسرائیل کا لفظ آئے گا۔ بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، بنی اسرائیل سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، اور عام فہم انداز میں کہوں تو بنی اسرائیل سے مراد یہودی۔ لیکن ہم نے اس نیت سے ان تمام رکوع کا مطالعہ نہیں کرنا کہ یہ تمام فرامین، یہ تمام احکامات، یہ تمام نصائح یہ تو صرف بنی اسرائیل کے لیے ہیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت پر غور و فکر کرتے ہوئے اپنے لیے اس میں سے خزانے ڈھونڈنے کی کوشش کریں، علم اور حکمت کے خزانے۔ ہمارے جتنے سامعین، ناظرین، حاضرین اس پروگرام میں شامل ہیں، میں سب کو دعوت مطالعہ دے رہا ہوں، اور یہ بات پہلے ہی عرض کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت آ جائے گی لیکن قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے۔ تو ہم اپنی زندگی کے جہاں دیگر معاملات ہیں ان میں ایک خاص وقت روزانہ کی بنیاد پر مطالعہ قرآن کے لیے وقف کریں۔ اس سے جو راحت، سکون، روحانیت، آرام، ترقی، خوشحالی، قرب خداوندی، رحمت خداوندی کی منازل ملیں گی، وہ اس کی مکمل جھلک میں اس وقت بیان ہی نہیں کر سکتا کہ یہ کتاب کتنے خزانوں پر مشتمل ہے، اس کی باتیں کتنی اعلیٰ ہیں، اس کے احکامات کتنے عرفہ ہیں۔ تو میں پھر عرض کرتا ہوں، بنی اسرائیل کی تاریخ جانتے ہوئے ہم نے امت مسلمہ کے دور حاضر کے حالات پر نظر رکھنی ہے کہ کہیں یہ خرابیاں امت کے اندر تو پیدا نہیں ہو گئیں، کہیں ایسے ہی اخلاق رذیلہ میری ذات کا حصہ تو نہیں بنے ہوئے، کہیں یہی خرابیاں میرے خاندان میں تو نہیں پائی جاتی۔ جب مکمل تشخیص ہوگی تو پھر بہترین علاج میسر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے رکوع نمبر 5 میں بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جو میری نعمتیں تمہارے اوپر رہی ہیں انہیں یاد کرو۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں سب سے زیادہ انبیاء انہی میں آئے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ ہے بڑی بڑی بادشاہت اور بڑی بڑی حکومتیں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں دیگر اقوام پر انہیں فضیلت حاصل رہی۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نعمتیں وافر مقدار میں انہیں ملتی رہیں۔ یہ جو نعمتوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے،
اس کا بنیادی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرتا ہے تو پھر اس کا ضمیر اگر مردہ نہیں ہو چکا اور بیدار ہے تو وہ اسے یہ پیغام دیتا ہے کہ جس کی نعمتیں تمہارے اوپر ہیں اس کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارو. اور یہ ضمیر چاہے ایک فرد کی شکل میں ہو یا قومی سطح پر ہو. اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے صحیح معنوں میں یہ فرمایا ہے کہ جو تم مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہو، جو تم مدینہ منورہ میں قرآن مجید کی مخالفت کر رہے ہو، تم نے مدینہ منورہ میں تحریک اسلامی کے ہر حوالے سے مخالفت کے لیے پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں اور مخالفین کے ساتھ تمہارا دوستی اور محبت کا تعلق ہے، تو ذرا دیکھو تو صحیح کہ ماضی میں ہم تمہارے اوپر کتنی عنایات کر چکے ہیں. جب فرعون تمہارے اوپر ظلم کر رہا تھا ہم نے تمہارے اوپر نعمتوں کی کیسے بارش کی تھی. اور پھر یہی بات بنی اسرائیل سے ہے اور یہی بات ہر فرد اور ہر قوم سے ہے کہ جو وعدہ تم نے مجھ سے کیا ہے وہ وعدہ تم پورا کرو، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا ہے پھر میں وہ وعدہ پورا کروں گا. تو یہ دو طرفہ معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا وعدہ اسی کی بندگی کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پھر انسانوں سے ہے کہ اگر بندگی مکمل ہوگی، ایمان اور تقوی ہوگا، تو پھر آسمانوں سے اور زمینوں سے رحمتیں اور برکتیں ظاہر ہوں گی، پھر عذاب خداوندی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. بنی اسرائیل کی رکوع نمبر 5 میں ایک بہت بڑی خامی جو بیان کی گئی وہ یہ حق کو اور جھوٹ کو ملا دینا اور حق کو فراموش کر دینا. ہوئے اپنی ذات کی حد تک اور امت کی حد تک یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم بھی حق کو فراموش کر بیٹھے ہیں، کہیں ہم بھی حق کو چھپانے والے تو نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع میں بنی اسرائیل کو ایک آیت مبارکہ میں جو 3 احکامات فرمائے ہیں، 3 احکامات دیے ہیں، میں وہ آیت پڑھ رہا ہوں. بہت معروف آیت ہے، رکوع نمبر 5 سورۃ البقرہ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. گویا عملی شکل دیکھنا چاہتا ہوں، رب کی بندگی کی عملی شکل، رب کے ساتھ تعلق کو نبھانے کے لیے نماز کا قیام ضروری ہے. مخلوق خدا کا ہمدرد بننے کے لیے اور ان کی خیر خواہی کے لیے مال کا رخ ان کی طرف کرنا ضروری ہے، اور معاشرے میں اجتماعیت کے لیے جماعت بندی ضروری ہے. اسی رکوع میں رکوع نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا دوسرے لوگوں کو تم نیکی کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو فراموش کر دیتے ہو. گویا فرد ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو صرف معلومات رکھتا ہو، جو صرف علمی باتیں کر سکتا ہو. لوگ اگر کسی کی باتوں کو کانوں سے سنتے ہیں تو آنکھوں سے اس کی زندگی کو دیکھتے ہیں. علم اور عمل ان دونوں میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. علمی طور پر کچھ کہتا ہے، عملی طور پر کچھ کرتا ہے. تو علم اور عمل میں دوری یہ یہودی قوم کا شیوا ہے، اور یہی چیز انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں گرانے کا سبب بنی. ہمیں بھی علم اور عمل میں دوری کو نہیں بلکہ علم اور عمل میں قربت کے تعلق کو پیدا کرنا ہے. جو علم وحی ہے اسی پر ہمیں کما حق ہو عمل کرنے کے لیے آمادہ ہونا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میری مدد حاصل کرنے کے لیے 2 ذرائع کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے. ایک صبر اور ایک نماز. صبر کی عموماً 3 اقسام ہوتی ہیں. نمبر 1
نیکیوں پر صبر، نمبر 2 برائیوں سے صبر، نمبر 3 تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر، اور پھر نماز انسان کو مضبوط کردار ادا کرتی ہے، مایوسی سے دور لے جاتی ہے، رب کی قربت عطا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رکوع نمبر 5 میں، یہ کام ان لوگوں پر مشکل نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ گویا آسان الفاظ میں اگر میں کہنا چاہوں تو ایسے ہے کہ جو صبر کا مظاہرہ نہیں کرتے اور نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، وہ صحیح معنوں میں ان افراد میں شامل نہیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے بندے کہا جا سکتا ہے۔ جس کے لیے نماز کی ادائیگی مشکل ہے، جس کے لیے صبر کو اختیار کرنا مشکل ہے، وہ جائزہ لے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد کے ذرائع تو مجھ سے دور ہیں، اللہ کی نصرت اور اس کی مدد کے بغیر میں دنیا، آخرت اور درمیان میں عالم برزخ اس میں کیسے کامیابی حاصل کر سکتا ہوں؟ اور یہ معاملہ صرف ایک فرد کا نہیں ہے۔ اس وقت اگر ہم پاکستانی قوم کو دیکھیں، پاکستانی قوم کی بے صبری اور پاکستانی قوم کی نماز میں سستی، کیا ان دونوں چیزوں کی موجودگی میں ہم اسے اسلامی ریاست بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اسلامی ریاست بنانے کے لیے ہمیں صبر کو اور نماز کو اعلیٰ سطح پر اختیار کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ عمل جہاں ان لوگوں کے لیے آسان ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اصل میں اس لیے وہ ڈرتے ہیں اور اس لیے وہ خوف خدا کی کیفیت میں ہر وقت رہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ رب سے ملاقات ہونی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں میں ایک سوال سب کے سامنے رکھتا ہوں، سب سے پہلے اپنے سامنے، بعد میں آپ کے سامنے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس جب لوٹیں گے تو حقوق اللہ میں سے سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز ہی کے حوالے سے ہوگا۔ تو جسے اس بات کا اندازہ ہے، یقین ہے کہ رب کی بارگاہ میں مجھے لوٹنا لازمی ہے، یہ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ نماز میں سستی کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز میں پابندی نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نماز کی حفاظت نہ کرے؟ رکوع نمبر 6 سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں پر اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ان پر ہوئے، اور 2 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بچڑے کو تم نے معبود بنایا لیکن اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھولا۔ تم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس حد تک جسارت کر لی بات کرنے کی کہ جب تک ہم کھلی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے اس وقت تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم نے تمہارے اس جرم کو بھی معاف کر دیا۔ یہ اس لیے معاف کیا تاکہ تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو۔ 2 مرتبہ رکوع نمبر 6 میں بنی اسرائیل کے حوالے سے تمام انسانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو تمہاری غلطیاں ہم معاف کرتے ہیں، جو تمہاری کوتاہیوں پر تمہیں نہیں پکڑتے اور تمہارے جرائم پر پردہ ڈالتے ہیں، اصل میں تمہیں مہلت مل رہی ہے کہ رب کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارتے ہو یا پھر اسی غفلت کا شکار ہو کر ناکام لوگوں میں شامل ہو جاتے ہو۔ شکر گزاری 3 سطح پر ہونی چاہیے۔ نمبر 1 لسانی شکر، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا اظہار انسان زبان سے کرتا چلا جائے۔ نمبر 2 قلبی شکر، یہ دل اللہ تبارک و تعالی کے احسانات اور اس کی عظمتوں کے تصور سے بھرا ہوا ہو۔ اور پھر نمبر 3 عملی شکر، آپ یقین جانیے پاکستانی معاشرے کو سدھارنا ہو یا خود اپنے آپ کو سدھارنا ہو،
یہ کوئی ناممکن کام نہیں ہے، بہت ہی آسان کام ہے کہ یہ سر سے لے کر پاؤں تک جتنے اعضاء اللہ نے عطا کیے ہیں ان تمام کو عملی شکر کی صورت دے دیں کہ ان تمام اعضاء سے رب کے احکامات کی خلاف ورزی کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جسم کی صورت میں بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، تو میں ان تمام اعضاء کو شیطان کے حوالے نہیں کروں گا، نہ نفسانی خواہشات کے حوالے کروں گا۔ تو دیکھیے جب معاشرہ شکر گزاری کے راستے پر چل پڑتا ہے تو وہ معاشرہ پھر اسی دنیا کو ہی جنت نما منظر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ رکوع نمبر 7، رکوع نمبر 7 میں بھی بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے حوالے سے پھر ایک انعام کا تذکرہ بھی ہے، لیکن اس انعام کے بعد پھر ان کی ہٹ دھرمی کا بھی تذکرہ ہے۔ انعام یہ کہ انہیں صحرا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پانی کے چشمے عطا کر دیے، اور ہٹ دھرمی یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں معاشی جد و جہد سے آزاد رکھا ہوا تھا، جہاد کے لیے، دین کے قیام کے لیے اور کلمہ حق کی بلندی کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار کر رہے تھے، لیکن یہ پھر انہی کھانوں کی طرف ان کا میلان تھا کہ ہمیں زمین کے اندر جتنی فصلیں اگتی ہیں ان میں سے یعنی آسمانی کھانے کی بجائے ہمیں یہ زمینی کھانے چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کے جرائم کی وجہ سے رب کی طرف سے کوئی سزا خواہ نہیں دی جاتی، جرم ان کے پہلے سن لیجئے، پھر جو سزا ملی وہ بھی سن لیجئے۔ نمبر 1 اللہ تبارک و تعالی کی آیات کا انکار کر دینا۔ نمبر 2 وہ معصوم اور بہترین افراد جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے لیے منتخب کیا، ان کا محبوب مشغلہ انہی پاکیزہ اور معصوم انسانوں کو قتل کر دینا تھا۔ اور نمبر 3 احکامات خداوندی کی نافرمانی۔ نمبر 4 اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کے مختلف شعبوں کے لیے جو احکامات مقرر فرمائے تھے ان حدود سے آگے نکل جانا۔ تو ان 4 جرائم کے حوالے سے پھر انہیں جو سزا دی گئی، نمبر 1 ذلت ان پر مسلط کر دی گئی، نمبر 2 غربت اور افلاس ان پر مسلط کر دیا گیا، نمبر 3 اللہ تبارک و تعالی کے غضب کا یہ شکار ہوئے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آیات قرآنیہ پر تو ہمارا ایمان ہے، الحمدللہ، اللہ اس ایمان کو سلامت رکھے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان آیات میں جو احکامات ہیں ہم عملی طور پر ان کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں رب نے میری زندگی کے لیے جو حدود مقرر کی ہیں، رب نے اجتماعی زندگی کے لیے جو حدود مقرر کی ہیں، میں ان حدود کی پرواہ نہیں کر رہا۔ رکوع نمبر 8 سورۃ البقرہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو یہ بنیادی تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ جس کا اللہ پر ایمان ہوگا، اعمال صالحہ جس کے پاس ہوں گے اور ایمانی کیفیت میں جو زندگی گزارے گا، یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی وساطت سے یہ بات ہمیں بھی اپنے دلوں میں اتار لینی چاہیے کہ ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا، اور عہد اس بات کا تھا کہ رب کے احکامات پر استقامت اختیار کرو گے، اس سے تمہیں تقوی کا پھل ملے گا، لیکن تم نے احکامات خداوندی کی پرواہ نہ کی، بالخصوص ہفتے کے دن شکار سے منع کیا گیا، اور اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کے نتیجے میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان بدبختوں کو جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے تھے انہیں انسانی شکل سے بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ تو یہاں آپ دیکھ لیجئے، ایک حکم خداوندی کی نافرمانی انسان کو انسانی شکل سے بندر کی شکل میں تبدیل کرانے کا سبب بن جاتی ہے۔ کہیں کوئی ایسا بڑا گناہ ہماری زندگی میں تو نہیں ہے، کہیں کوئی ایسی بڑی نافرمانی
انفرادی یا اجتماعی سطح پر ہم تو اس کا مظاہرہ نہیں کر رہے. اتنی بڑی سزا کا سننے کے بعد بھی اگر انسان اللہ کی نافرمانی سے 2 قدم پیچھے نہ ہٹے، معصیت کو اطاعت میں تبدیل کرنے کے لیے تیار نہ ہو، جبکہ اسی رکوع نمبر 8 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اس واقعے کو لوگوں کے لیے عبرت کے لیے یہاں بیان کیا ہے، اور اس لیے بھی تاکہ خوف خدا رکھنے والے افراد اس سے نصیحت حاصل کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک آدمی کا قتل ہوا تھا. قاتل کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ کلیم اللہ ہیں، قاتل کے حوالے سے ہمیں کچھ خبر دیجئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے بالکل آسان سا حکم ارشاد فرمایا کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے اور اس کے گوشت کا ٹکڑا اور مردے کے جسم کے ساتھ لگایا جائے، پھر وہ زندہ ہو جائے گا اور اس طریقے سے وہ خود بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے. لیکن بنی اسرائیل نے یہاں بھی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، یہاں بھی ان کی فطرت خبیثہ سامنے آئی اور اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے طرح طرح کے سوالات رکھ دیے. گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے، اس کی مزید خصوصیات کیا ہونی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ واقعہ بیان کر کے در حقیقت ہم سب کو یہ پیغام دیا ہے، بے جا سوالات، خام خواہ کے سوالات، خام خواہ کی باتیں انسان کی زندگی میں مشکلات پیدا کرتی ہیں، الجھنیں پیدا کرتی ہیں، آسانی کو ختم کر دیتی ہیں. بس جو حکم ہو اسے فوراً بروئے کار لانا چاہیے. سورۃ البقرہ رکوع نمبر 9 میں اس مردے کے حوالے سے جسے قتل کیا گیا تھا اور جسے گوشت کا ٹکڑا لگایا گیا گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے زندہ ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی دنیا کے تمام انسانوں کو زندہ فرمائیں گے تاکہ انسان عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آخرت کے لیے اپنی تیاری کریں. لیکن قدرت خداوندی دیکھنے کے بعد بجائے اس کے کہ ان کے دلوں میں بصیرت پیدا ہوتی، ان کے دلوں میں بصیرت کی بجائے قساوت پیدا ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے بہت خوبصورت اسلوب میں ارشاد فرمایا ہے کہ پتھروں کو دیکھو، 3 قسم کے پتھر. ایک وہ جن سے جب پانی جاری ہوتا ہے تو وہ ندیوں اور نالوں کی شکل اور نہروں کی شکل اختیار کر لیتا ہے. دوسرے وہ جن سے پانی نکلتا ہے لیکن اتنا نہیں جتنے پہلے قسم کے پتھروں سے نکلتا ہے. اور تیسرے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. پہلے قسم کے پتھر زیادہ نفع بخش، دوسری قسم کے پتھر اس سے کم نفع بخش، تیسری قسم کے پتھر اگرچہ پانی نہیں ہے لیکن خوف خدا تو ہے. کیا اشرف المخلوقات انسان اس مثال کو مد نظر رکھ کر اپنے دل کی حالت نہیں دیکھ سکتی کہ میں اس دل میں جو جذبات پیدا کرتا ہوں، میں اس دل میں جن کاموں کا ارادہ کرتا ہوں وہ انسانیت کے لیے نافع ہیں یا نقصان دہ ہیں؟ وہ بہت سے انسانوں کے لیے میں خیر خواہی کا سبب بنتا ہوں یا کم انسانوں کے لیے خیر خواہی کا سبب بنتا ہوں؟ اور آخری درجے میں تو یہ بات تو ضرور ہونی چاہیے کہ شر برآمد نہ ہو. اگر خیر برآمد نہیں ہوا تو شر تو بالکل برآمد نہ ہو. خوف خدا کی جھلک نظر آنی چاہیے. ان 3 اقسام، جو پتھروں کی 3 اقسام یہاں بیان کی گئی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا میں یہاں حوالہ دینا چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا، کیا میں بتاؤں کہ بہترین لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کی تھی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیے بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا بہترین لوگ وہ ہیں جن سے دوسرے لوگ خیر کی توقع کریں اور شر کی بالکل توقع نہ کریں. میں ایک مرتبہ دعوت غور و فکر پھر دینا چاہتا ہوں کہ کیا
ہم اپنی زندگی کو اس معیار پر لے آئے ہیں، ہمارا معاشرہ اس نہج پر ہے کہ لوگ ہم سے خیر کی توقع کریں اور شر کی بالکل توقع نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں بدترین لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کی ضرور، ارشاد فرمائیے۔ فرمایا بدترین لوگ وہ ہیں جن سے لوگ شر کی توقع کریں اور خیر کی توقع نہ کریں۔ اس لیے یہ مہینہ پھر ہم سب کو دعوت دے رہا ہے کہ ہم نے اپنی قلبی طہارت کو اس بلندی پر لے جانا ہے انشاءاللہ کہ شر کو کم کرتے کرتے بالآخر اس کا خاتمہ ہو جائے، خیر کو بڑھاتے بڑھاتے بالآخر سراپے خیر بن جائیں۔ سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 9 میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہیں، غافل نہیں ہیں، اور یہودیوں کی اس روش کو بھی بیان کیا ہے کہ یہ آپس میں جب بات چیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جو علامات ہماری کتابوں میں موجود ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے ان کا تذکرہ نہ کریں، کہیں یہ انہی کی بنیاد پر تم سے بحث نہ شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی ان تمام باتوں کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ خلوت میں کچھ ہوتے ہیں اور جلوت میں کچھ ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں تورات میں اور انجیل میں جو علامات بیان کی گئی تھی وہ اس لیے دی گئی تھی تاکہ دین کے سب سے پہلے پیروکار کے طور پر سامنے آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلامی تحریک میں ساتھ دیں۔ رکوع نمبر 9 میں ہی ایک عقیدے کی خرابی کا تذکرہ میں کہوں یا سوچ کی خرابی کا تذکرہ کہوں کہ از خود یہ طے کر لینا کہ جہنم کا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی لوگ ہیں، ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہیں، اگر گئے بھی صحیح تو بس اتنے عرصے کے لیے جائیں گے جس میں بچڑے کی ہم نے پوجا کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخلے کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر اس رکوع میں ارشاد فرما دیا کہ تم اپنی نسل پر فخر کر رہے ہو، تمہیں نسلی عصبیت بہت عزیز ہے۔ رب نے جنت میں داخلے کے لیے صرف 2 شرائط رکھی ہیں، ایمان اور اعمال صالح۔ اس لیے قرآن مجید کے اس پیغام سے ہم سب کو بھی اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے کہ جنت میں داخلے کے حوالے سے نسب، جنت میں داخلے کے حوالے سے جغرافیہ، جنت میں داخلے کے حوالے سے زبان، جنت میں داخلے کے حوالے سے خاندان، جنت میں داخلے کے حوالے سے کوئی ہماری خود ساختہ علامت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ بس یہی 2 الفاظ ہیں جنہیں ذہن نشین کرنا ضروری ہے، ایمان اور اعمال صالح۔ محترم سامعین و ناظرین، سورۃ البقرہ رکوع نمبر 10، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا تھا اس میں پھر یہ عہد شکنی کرنے لگے سوائے چند لوگوں کے۔ اب جن باتوں پر عہد لیا گیا تھا وہ ذرا سن لیجئے اور ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ یہ معاملات میری زندگی کے حوالے سے کیسے ہیں۔ پہلا وعدہ تو یہ لیا گیا تھا کہ بندگی صرف رب کی ہوگی، دوسرا وعدہ یہ لیا گیا تھا کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرو گے، اپنے اپنے تعلقات جو معاملات رویے اور اخلاق والدین کے حوالے سے ہیں وہ دیکھ لیجئے۔ تیسرا وعدہ یہ لیا گیا تھا کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی بہترین سلوک کرو گے۔ یہاں بھی ہر آدمی اپنا احتساب خود کر سکتا ہے کہ میرا رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کیسے چل رہا ہے۔ چوتھا وعدہ یہ لیا گیا تھا کہ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے، بہترین سلوک اختیار کرو گے۔ پانچواں وعدہ یہ لیا گیا تھا کہ لوگوں کے ساتھ بہترین انداز میں گفتگو کرو گے۔
رمضان المبارک اعلیٰ اخلاق کے حوالے سے ہمیں ایک بہترین ماحول فراہم کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب روزہ دار سے کوئی جھگڑا کرنے لگے یا اسے گالی دے تو وہ 2 مرتبہ کہے انی صائم، میں روزہ دار ہوں، یعنی مجھ سے یہ توقع نہ رکھیے گا کہ میں اخلاق کو چھوڑ کر بد اخلاقی کی طرف آ جاؤں گا، میں گالم گلوچ کی طرف آ جاؤں گا یا لڑائی جھگڑے کی طرف آ جاؤں گا۔ اچھی گفتگو کرنا، اچھے الفاظ کا چناؤ کرنا، لوگوں کے لیے عزت کے کلمات اختیار کرنا، لوگوں کے لیے بہترین انداز میں گفتگو کرنا، یہ قرآن کو مطلوب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے اور آپ کی سیرت کا لازمی حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ وعدہ بھی لیا گیا تھا ان سے کہ نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے۔ اب خود سن لیجئے رکوع نمبر 10 کا اگر آپ مطالعہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے چند لوگوں کے علاوہ باقی سب نے ہماری ان ہدایات اور احکامات سے منہ پھیر لیا۔ تو دیکھیے کتنا بڑا جرم ہے اتنی اعلیٰ اخلاقی باتوں کو نظر انداز کر دینا اور بد اخلاقی کی زندگی گزارنا۔ نہایت دکھ کی بات ہے، امت مسلمہ کا جو موجودہ معاملہ ہے وہ بیان کرنے سے پہلے میں اس عہد کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ ہی ایک دوسرے کو گھروں سے نکالو گے۔ یہ 2 باتیں، 2 احکامات، 2 فرامین پھر سن لیجئے۔ ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور آپس میں ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ اللہ سے پختہ وعدہ کیا انہوں نے کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے۔ اس وقت مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبائل موجود تھے جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اور یہ سورت مبارکہ مدنی سورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، اور مشرکین کے 2 قبائل تھے، اوس اور خزرج۔ اب یہ آپس میں اپنے مفادات کے حوالے سے مشرک قبیلوں کے حلیف بن جاتے تھے اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ جو کرتے تھے وہ آپ سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وعدہ کرنے کے بعد عملاً تم کیا کر رہے ہو؟ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو۔ میں نہایت دکھی دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، کیا یہودیوں کی یہ روش ہمارے اندر نہیں ہے؟ کیا ہم مسلک کی بنیاد پر قتل نہیں کر رہے؟ کیا ہم جغرافیہ کی بنیاد پر قتل نہیں کر رہے؟ کیا ہم زبانوں کی بنیاد پر قتل نہیں کر رہے؟ کیا ہم کاروباری جھگڑوں میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کر رہے؟ کیا ہم سیاسی مخالفت کی بنیاد پر ایک دوسرے کو قتل نہیں کر رہے؟ کہاں سے یہ اجازت لی جاتی ہے؟ کون یہ اجازت دیتا ہے؟ کس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اٹھے اور اپنے اس مسلمان بھائی کو یا بہن کو ختم کر کے رکھ دے جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں عظمت خداوندی ہے، جس کے دل میں عظمت رسول ہے، جس کے دل میں عظمت قرآن ہے؟ صرف ذاتیات کی بنیاد پر، صرف مفادات کی بنیاد پر ہم اپنے معاشرے کو تباہی کے دہانے پر لے جا چکے ہیں۔ یہ پڑھتے وقت مجھے تو بہت افسوس ہو رہا ہے اور بہت دکھ ہو رہا ہے کہ ہم قرآن مجید کے اس رکوع کو پڑھتے ہوئے اپنا جائزہ کیوں نہیں لیتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عہد شکنی بیان کی ہے، کیا ہم سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدے نہیں لیے ہوئے کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے؟ محترم سامعین، محترم ناظرین، محترم حاضرین، ان کے 3 جرائم یہاں بیان کیے گئے۔ نمبر 1، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو۔ نمبر 2، ایک دوسرے کو گھروں سے نکالتے ہو۔ نمبر 3، گناہ اور زیادتی کرنے کے حوالے سے ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے ہو۔ آئیے
ان تین چیزوں کے حوالے سے پھر اپنے کردار کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتے ہیں، انفرادی اور اجتماعی سطح پر یہ طے کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ناحق قتل نہیں کریں گے انشاءاللہ، کسی فریق کو کسی جگہ سے بے دخل نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور ظلم اور زیادتی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اگر یہ روش تبدیل نہ کی امت مسلمہ نے تو جو سزا یہودیوں کو ملی تھی پھر وہی سزا اس امت کو بھی مل رہی ہے اور ملتی رہے گی۔ ان یہودیوں نے ان تین نافرمانیوں کے بعد صرف تورات کے ایک حکم پر عمل کیا ہوا تھا کہ قیدیوں کو چھڑا لیا کرتے تھے فدیہ دے کر، کہ یہ تورات کا حکم ہے، ہمیں اللہ کا حکم بڑا عزیز ہے، یعنی تورات کا یہ حکم تمہیں بڑا عزیز ہے، لیکن تورات کے وہ جو تین احکامات جن کی تم نے نافرمانی کی ہے، ظلم اور زیادتی نہیں کرنا، یہ بھی تو تورات کا حکم ہے، ناحق قتل نہیں کرنا، یہ بھی تو تورات کا حکم ہے، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا، یہ بھی تو تورات کا حکم ہے۔ میں مثال کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں، جیسے ہم یہ کہیں ہمیں قرآن کا روزوں کا حکم بہت پسند ہے، تو میں یہ عرض کروں گا واقعی بہت اچھا ہے روزوں کا حکم، کیا سود سے بچنے کا حکم قرآن کا نہیں ہے؟ کیا بے حیائی سے بچنے کا حکم قرآن کا نہیں ہے؟ کیا ناحق قتل سے بچنے کا حکم قرآن کا نہیں ہے؟ کیا عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم قرآن کا نہیں ہے؟ یہی غور و فکر انسان کو پھر بلند کردار کی طرف لے جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سخت سزا یہودیوں کو ملی، وہی سزا اس امت کو بھی مل رہی ہے جب تک یہ اپنی روش تبدیل نہیں کرے گی۔ میں الفاظ قرآنیہ کا سہارا لینا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا، تاکہ آپ خود اندازہ لگا سکیں کہ اگر دین کی کچھ باتوں کو اختیار کیا جائے اور کچھ باتوں کو چھوڑ دیا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ کیا تم بعض احکامات پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ جو تم میں سے ایسا کرے گا اسے دنیا کی زندگی میں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور قیامت والے دن ایسے افراد کو شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ جو تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ اب یہ کیوں کیا جاتا ہے ایسا؟ کیوں اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی جاتی ہے؟ اس کی تہ میں اور اس کی جڑ میں اس کا سبب کیا ہے؟ کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ وہ ہے حب دنیا، دنیا حاصل کرنے کے لیے بائے حق اور بائے کرک، جائز یا ناجائز طریقے سے میں اپنی خواہشات کو پالتا چلا جاؤں اور دنیا میں اپنے نام کو بلند کرنے کے لیے، اپنے سٹیٹس کو بلند کرنے کے لیے، اپنے مقام کو بہتر کرنے کے لیے، چاہے مجھے خدا کا باغی بندہ بن کر ہی نہ کرنا پڑے تو میں اس کے لیے تیار ہو جاؤں۔ جو قوم خدا کا باغی بننے کے لیے، جو معاشرہ خدا کا باغی بننے کے لیے، جو مرد اور عورت خدا کا باغی بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پھر انہیں ان دو چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دنیا میں ذلت اور آخرت میں شدید عذاب۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان دونوں سزاؤں سے محفوظ فرمائے۔ رکوع نمبر 11 سورۃ البقرہ۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے حوالے سے پھر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم عنقریب آخری رسول اور آخری کتاب کے نازل ہونے کے بعد اقوام پر غالب آ جائیں گے، لیکن جب رسول آئے اور کتاب نازل کی گئی تو سب سے بڑھ کر انہوں نے مخالفت کی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ضد۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ حسد۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آخری رسول بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا؟
آخری کتاب بھی بنی اسرائیل میں کیوں نہیں اتاری گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اس مغالطے میں مبتلا ہو کہ تم اللہ تبارک و تعالی کے بڑے قریبی ہو اور اللہ تبارک و تعالی کے ہاں تمہارا بڑا خاص مقام ہے، تو پھر تم ایسا کرو، دنیا کی زندگی کی بجائے آخرت کو طلب کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے نبی یہ کبھی بھی آخرت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، یہ آخرت کی بجائے دنیا میں رہنے کے خواہش مند ہیں، انہیں دنیا کی ترقی چاہیے، انہیں دنیا کی خوشحالی چاہیے، انہیں دنیا میں ظلم اور ستم کے بازار کو گرم کرنے سے دلچسپی ہے۔ یہ یہودی اور مشرک، آج بھی آپ دیکھیں اسرائیل اور بھارت، ان کا آپس میں کیسے گٹھ جوڑ ہے۔ یہ یہودی اور مشرک ہمیشہ سے امت مسلمہ کے خلاف منفی کردار ادا کرتے رہے ہیں اور امت مسلمہ کے بدترین مخالف یہی ہیں۔ ہمیں بھارت ہو یا اسرائیل ہو، ان کے آپس کے جو تعلقات ہیں اور امت کو مٹانے کے جو منصوبے ہیں، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلی سطح پر جو کام کرنا ہے وہ ایک امت بننا ہے، اتفاق اور اتحاد کو اختیار کرنا ہے۔ رکوع نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی ایک اور خرابی کا تذکرہ کیا کہ جب وہ یہ کہا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پر کون سا فرشتہ وحی لے کر نازل ہوتا ہے، اترتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام، تو وہ کہتے تھے یہ فرشتہ ہمارا دشمن ہے۔ تو انسان اپنی غلطیوں کا ملبہ کسی اور پر ڈالتا ہے، حالانکہ پھر خمیازہ انسان ہی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کے اس فکرے کو اللہ تبارک و تعالی نے کس انداز میں بیان کیا، دیکھیے۔ جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن قرار دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اپنے آپ کو، فرشتوں کو اور انبیاء کو ان تمام کا دشمن قرار دیا۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام حق پیغام لے کر آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام حق کو پہنچانا ہے۔ تو اس قسم کی غیر سنجیدہ باتیں اور غیر حقیقی باتیں انسان کو اور زیادہ ہلاکت کے راستے کے قریب کر دیتی ہیں۔ اپنی بد خصلتوں کو دور کرنے کی بجائے بہتان باندھنا اور الزام تراشیاں کرنا، یہ یہودیوں کا شیوا رہا ہے۔ جادو میں خاص دلچسپی رکھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی اسی جادو کے ذریعے اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے مختلف منصوبے بنایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تاریخ ان کے سامنے رکھی ہے کہ تم حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کو بھی جادو کے ساتھ تعبیر کرتے ہو۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالی کے نبی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو جو صریحاً کفر ہے اس کے قریب بھی نہیں گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جادو سے کیا تعلق ہے؟ اور اس دور میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی آزمائش کے لیے 2 فرشتوں کو، ہاروت کو اور ماروت کو عراق شہر میں بھیجا۔ وہ فرشتے پہلے انہیں بتا دیا کرتے تھے کہ ہم جو چیز سکھانے کا علم رکھتے ہیں اس میں تمہارے لیے فائدہ نہیں ہے، وہ تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہ بات جاننے کے باوجود بالکل ایسے ہی جیسے کوئی آدمی کسی سرکاری اہلکار کو پہلے سے یہ بتا دے کہ یہ 15,000 روپے جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ رشوت نہ لیجئے، میں نے اینٹی کرپشن والوں کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ میں 15,000 روپے دوں گا، آپ پر چھاپا مار کے وہ یہ پیسے آپ سے برآمد کرا لیں گے۔ لیکن جو ہوس کے اندھے لوگ ہوتے ہیں انہیں ان نصیحتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کہتے ہیں ہمیں 15,000 روپے چاہیے۔ تو یہودی ہوس کے اندھے، یہودی خواہشات کے پجاری، یہودی ظلم اور ستم کے بازیگر، یہودی گھروں کو اور خاندانی نظام کو بگاڑنے والے،
یہ کہتے تھے کہ نہیں، ہمیں ایسا جادو سکھائیے جس سے بیوی اور شوہر میں علیحدگی ہو جائے۔ تو یوں سمجھ لیجئے خاندانی نظام کو توڑنا یہ بھی یہودیت ہے۔ بیوی اور شوہر کے خلاف جذبات بیوی اور شوہر کے خلاف نفرت پیدا کرنا یہ بھی یہودیت ہے۔ اگر کوئی امت مسلمہ میں مرد ہے یا عورت ہے کوئی اس کام کو اختیار کیے ہوئے ہے کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے میں کردار ادا کرتا ہے یا کرتی ہے، تو اسے سمجھ جانا چاہیے یہ بد خصلت اور یہ بری عادت یہ یہودیوں کی روش رہی ہے۔ امت مسلمہ کے اعلیٰ کردار لوگوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جادوگر کے حوالے سے بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور عموماً خواتین زیادہ پریشان ہوتی ہیں کہ کہیں رشتے ختم نہ ہو جائیں، کہیں تجارت جو گھر کی خوشحالی کا ذریعہ بنی ہوئی ہے یہ بند نہ ہو جائے، کہیں بچوں کی تعلیم میں ہمارے مخالفین نے جو ہمارے خلاف جادو کیے ہیں کہیں اس کے بد اثرات کی وجہ سے بچوں کی تعلیم نہ رک جائے، کہیں صحت جو ہے وہ بیماری میں تبدیل نہ ہو جائے، کہیں فلاں نقصان نہ ہو جائے۔ تو قرآن مجید کے الفاظ میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ جتنے مرضی جادوگر ہوں اور جو مرضی منتر اور کلمات پڑھے جائیں، نفع اور نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا هُمْ بِغَادِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے بالکل فکر مند نہ ہوا کریں کہ کون کون آپ کے خلاف جادو کرنے میں لگا ہوا ہے، بلکہ یوں مطمئن ہو جایا کریں کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق وہ میرا دفاع کر رہا ہے، تو پھر مجھے کسی کا جادو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نفع اور نقصان کا جو مالک ہے وہ تو رحمان اور رحیم ہے۔ اس لیے ان عقائد سے، اس سوچ سے، اس فکر سے پھر انسان کمزوری کی طرف نہیں جاتا، اور قطعاً ایسا یقین نہ کیجیے کہ جادوگر جو چاہیں وہ کر لیتے ہیں۔ یہ شان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ ان منفی ہتھ کنڈوں کو نہ استعمال کیا جانا چاہیے، اور نہ ہی میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ہمارا کردار تو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ہمارے بارے میں شر کے حوالے سے سوچے نہیں کہ یہ آدمی ہمارے خلاف اس قسم کا منفی منصوبہ بھی بنا سکتا ہے، یا یہ عورت ہمارے خلاف اس قسم کا منفی منصوبہ بنا سکتی ہے۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر خیر خواہی کے کام کرنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے رکوع نمبر 13 میں ارشاد فرمایا اے اہل ایمان، رائنا کے لفظ نہ کہا کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ الفاظ استعمال کیا کرو کہ ہماری طرف دیکھیے اور ہماری طرف دیکھیے اور بات کو سنیے، اور باتوں کو تم خود بھی سنا کرو۔ یہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہودی غیر مؤدب ہو کر بیٹھا کرتے تھے، اور ایسے الفاظ بولتے تھے جن کے دو مفہوم ہوتے تھے، اور یہ غلط مفہوم ان کے ذہن میں ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو منع فرما دیا، اور ہم سب کو بھی یہ پیغام دیا، ہم سب کے لیے بھی یہ ہدایت ہے کہ پیغمبرانہ وقار کو پہچانا جائے، پیغمبرانہ شان کو دیکھا جائے، اور پیغمبر ہوں، اہل بیت ہو، صحابہ کرام ہوں، اولیاء ہوں، صالحین ہوں، ان کے لیے وہ الفاظ استعمال نہ کیے جائیں جو ان کے شایان شان نہیں ہیں۔ یہودی یہ اعتراض بھی کیا کرتے تھے کہ جو ہمارے تورات کے احکامات ہیں انہیں کیوں بدل دیا گیا، قرآن مجید میں نئے احکامات کیوں نازل ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ حکمت والی ذات ہے، وہ جس حکم کو چاہے منسوخ فرما دے، اور جو حکم دے اپنے بندوں کو وہ دے سکتا ہے، حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، وقت کے تقاضوں کے ساتھ۔ وہی کائنات کا بادشاہ ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کس وقت کے لیے کون سا حکم موضوع ہے۔
ایک مرتبہ پھر رکوع نمبر 13 میں اہل ایمان کو منع کیا گیا کہ بیجا سوال نہیں کرنے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیے گئے تھے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ اہل کتاب تو یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان کے بعد کفر اختیار کرو۔ آج بھی جو یہودی اور نصرانی ہیں وہ ہم سے یہی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے منصوبوں کے ذریعے بالآخر ان کا قرآن سے تعلق توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے، بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے انہیں دور کر دیں گے، بالآخر اسلامی شریعت سے انہیں دور لے جائیں گے۔ ایسا انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو جو ہدایات عطا فرمائیں، جو احکامات ارشاد فرمائے، رکوع نمبر 13 میں سن لیجئے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو تم خیر کے کام اپنے لیے آگے بھیجو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انہیں پاؤ گے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ ایک اور غلط روش، ایک اور بری خصلت جو یہودیوں میں تھی وہ مسلمانوں میں بھی پیدا ہو چکی ہے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یا یہودی جنت میں جائیں گے صرف، اور نصارہ کہتے تھے کہ نصارہ جنت میں جائیں گے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کے ہاں بھی مختلف مسالک کے نام لیے جاتے ہیں۔ اب ان مسالک کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے، لفظ مسلمان کو بنیاد نہیں بنایا جاتا۔ تو لفظ مسلمان کو ہمیں بنیاد بنانا چاہیے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اختیار کی اور جو نیک رہا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر بھی پائے گا، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا اور اسے کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمیں اجازت قرآن تو بہرحال نہیں دیتا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ جس مسلک کو ہم پسند کرتے ہیں اس کے لیے ہم جنت کے دروازے کھولیں اور باقی تمام کے لیے ہم جہنم کے دروازے کھولیں۔ ایسا جرم نہ کیجئے۔ مسلمان بہت قیمتی لفظ ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ نام ہے، پیغمبروں نے اپنا تعارف اسی نام کے حوالے سے کروایا ہے۔ اس نام کو عام کیجئے، ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیے، امت کے اندر وحدت پیدا کیجئے، اور جو کسی جگہ خرابی محسوس کرتے ہیں اسے حکمت اور بصیرت سے دور کرنے کی کوشش کیجئے۔ رکوع نمبر 14 سورۃ البقرہ، اس میں پھر ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو بھی توجہ دلائی ہے کہ دیکھو جس روش پر یہ چل رہے ہیں اور جو حرکات یہ کر رہے ہیں اور جو غلط نظریات ان کے بن گئے ہیں وہ تمہارے اندر پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ یہ اپنے علاوہ کسی کو ہدایت پر نہیں سمجھتے، صرف خود کو ہدایت پر سمجھتے ہیں، حالانکہ ہدایت تو قرآن میں ہے، ہدایت تو آخری رسول کے ساتھ ہے۔ ہدایت دے کر تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اب ان تمام چیزوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن خود کو ہدایت یافتہ سمجھنا۔ اور اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے رکوع نمبر 14 میں مشرکین کے حوالے سے فرمایا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کے گھر یعنی مساجد سے روکے اور اس میں خرابی پیدا کریں۔ کچھ دن پہلے اکوڑا خٹک میں خود کش حملہ ہوا۔ میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں اور میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں جو اس قسم کے کام کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو آباد کرنے کے بجائے ویران کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ لوگوں کے اندر خوف پیدا کرنا، لوگوں کو اضطرابی کیفیت میں رکھنا، نماز ادا کرنے کے لیے جو آئے اسے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو۔ یہ تو بالکل ٹھیک ہے، ہم حالت سجدہ میں اللہ کے گھر میں اگر ہمیں موت آ جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے، لیکن ایسے ذہن تیار کرنا جو مسجد میں جا کر ان کاموں کو کرنا اپنے لیے باعث فضیلت سمجھتے ہوں اور اپنے لیے جنت کے داخلے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہوں، ایسی غلط سوچ
پیدا کرنے والے بھی مجرم ہیں، اور ایسی غلط سوچ جن کے اندر پیدا ہوتی ہے انہیں بھی اس سے دور ہو جانا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ رکوع نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے کسی کو بیٹا قرار دینا بالکل گمراہ کن بات ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے اور سارے اس کی فرما برداری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آسمان اور زمین کا وہی خالق ہے، اسی نے سب سے پہلی مرتبہ اسے پیدا فرمایا اور وہی اسے سنبھالے ہوئے ہے۔ وہ جس کام کا ارادہ کرتا ہے تو اسے وہ کہتا ہے ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ رکوع نمبر 15 میں اور 16 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو بیان کیا گیا ہے بہت تعریفی انداز میں۔ اس کی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ نے انہیں جس آزمائش میں ڈالا وہ اس آزمائش میں پورے اترے۔ یہ جب ہم انشاءاللہ سورۃ صافات کا مطالعہ کریں گے، سورۃ الانبیاء کا مطالعہ کریں گے، دیگر سورتوں میں تذکرہ آئے گا، وہاں میں ذرا تفصیل سے بیان کروں گا۔ نمبر 2، رکوع نمبر 15 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہم ترین دعا جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان لوگوں میں ایک رسول بھیجیے جو آپ کی آیات کی تلاوت کرے، جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور پاکیزگی انہیں عطا کرے، پاکیزہ بنائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے آخری نبی کی حیثیت سے، اور یہ چاروں کام سر انجام دیے۔ آج امت کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ معاشرے میں تلاوت قرآن کا اہتمام کرے، یعنی ان کی دعوت کی بنیاد قرآن مجید کی آیات ہوں، اور پھر قرآن مجید کی حکمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی حکمت، قرآن مجید کا علم، احادیث کا علم، یہ حاصل کرنے کا ذوق اور شوق ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور پھر یہ صرف ایک علم کی مشق نہ ہو بلکہ یہ ہمیں تقوی کے راستے پر گامزن کر دیں، یہ ہمیں پاکیزگی کے راستے پر گامزن کر دیں۔ یہ جو علم کا صاف ستھرا چشمہ ہے اس سے پھر نیکیاں برآمد ہونے لگیں اور یہ انسان کے تزکیہ نفس کا سبب بن جائے۔ وہ دونوں سطحوں پر، انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی، یعنی مالی تزکیہ یہ ہوگا کہ سود کا خاتمہ ہو جائے، رشوت کا خاتمہ ہو جائے، جوئے کا خاتمہ ہو، اور جو احسن طریقے ہیں مال کمانے کے، حلال طریقے انہیں اختیار کیا جائے۔ اسی طریقے سے عدالتی تزکیہ ہے، سیاسی تزکیہ ہے، تعلیمی تزکیہ ہے۔ اب آج بر وقت میں اس پروگرام کو مکمل کرنے کے لیے رکوع نمبر 16 کی طرف آ رہا ہوں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا ہے کہ ہم نے جب انہیں کہا کہ فرما بردار ہو جائیے تو انہوں نے اسی وقت عرض کیا کہ میں تمام جہان والوں کے، تمام جہانوں کے رب کے سامنے فرما برداری میں نے اختیار کر لی۔ یہی فیصلہ ہم نے آج اسی نشست میں کرنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج ہی اطاعت اور فرما برداری کے اعلیٰ معیار کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ اس رکوع میں 3 الفاظ ہیں جن کی طرف میں بطور خاص توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جہاں یہودی کہہ رہے تھے یہودی بن جائیے، جہاں نصرانی کہہ رہے تھے نصرانی بن جائیے، صحابہ کرام کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ باتیں سننے کو ملتی تھی کہ ہدایت پر تو ہم ہی ہیں، اگر اب ہدایت حاصل کرنی ہے تو یہودی اور نصرانی بننا ہوگا۔ وہ 3 الفاظ نہایت غور سے سن لیجئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی عظمت کا بھی یہاں سے اظہار ہوتا ہے کہ وہ 3 الفاظ یہ ہیں کہ یہ اعلان کر دو ان لوگوں کے سامنے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ ہم صرف اسی اللہ کے فرما برداری کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ اعلان آج امت مسلمہ بھی یہی اعلان کرے تو امت ترقی اور خوشحالی کے راستے پر آ جائے گی۔ نمبر 2، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، ہمیں اور کسی کے احکامات نہیں ماننے۔ نمبر 3، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اسی ہستی کے ساتھ اخلاص کا رشتہ اختیار کیے ہوئے ہیں، ہم اس کے مخلص بندے بننا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ دورہ تفسیر قرآن کریم ہو یا رمضان مبارک کا روزہ ہو یا دیگر جو عبادات ہیں، یہ در حقیقت ایک بندہ مومن بارگاہ خداوندی میں یہ جذبات پیش کر رہا ہے، اور پورا معاشرہ یہ پیش کر سکتا ہے کہ یا اللہ میں آپ کے ساتھ وفا کا رشتہ نبھانا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ اخلاص کا رشتہ نبھانا چاہتا ہوں، میں آپ کا مخلص بندہ بننا چاہتا ہوں، مجھے اس میں کامیابی عطا فرما۔
سورۃ البقرہ رکوع نمبر 16 کی آخری آیت میں تلاوت کر رہا ہوں. اسی پر ہم اپنے اس درس کو مکمل کر دیں گے الحمدللہ. جو ہمارا ایک سپارے کے حوالے سے جو منصوبہ ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچا الحمدللہ. آیت نمبر 141 سورۃ البقرہ. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہودی اصل میں تعارف کرواتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں, ہم حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں, ہم حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں, ہم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان برگزیدہ ہستیوں کی نیکیوں کے پردے میں چھپنے کے بجائے اپنے کالے کرتوت پر نظر ڈالو. یہ تو ایک جماعت تھی جو گزر گئی, جو انہوں نے کمائی کی انہیں ان کا اجر ملے گا, اور جو تم کمائی کر رہے ہو تمہیں اس کا اجر ملے گا. یعنی جن پیغمبروں کا نام لیتے ہو انہیں تو ان کی کمائی کی وجہ سے جنت ملے گی, اور جو تم اسلام مخالف رویہ اختیار کیے ہوئے ہو, اور جو تم قرآن کی مخالفت کر رہے ہو, اور جو حق کے سامنے تم ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہو اور حق کے مخالف بن کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہو, ذرا اپنی ضمیر کی عدالت میں جاؤ اور سوچو تمہارے ان کرتوتوں کی وجہ سے قرآن نے اسے کمائی کا نام دیا ہے, تمہاری اس کمائی کی وجہ سے تمہارے لیے کون سی جگہ زیادہ بہتر ہے, جنت یا جہنم؟ جو اللہ کا باغی ہو وہ پھر اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتے ہوئے اپنی جنت کا حسین خواب دیکھنا شروع کر دے. یہ خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہونے والا. جن خاندانوں کے ساتھ اپنا نسبی تعلق قائم کرنے میں تمہیں فخر محسوس ہوتا ہے تو ان جیسے اعمال اختیار کرو. ان کا ایک اللہ پر ایمان تھا اور ان کی وفاداری قابل تقلید تھی, تو وہ خصوصیات اپنے اندر پیدا کرو. تم سے ان کے بارے میں قطعاً کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. تو ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے, ہم بھی اپنے لیے وہ کمائی کریں جس کمائی کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.